والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ 18ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی ایمان لانا ہے۔ جب تک ایمان نہ ہو، ایک ارب نیکیاں بھی ہوں تو ان کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ فلاح انسانیت کا بڑا کام کرتا ہے، یہ عوام کی بڑی خدمت کرتا ہے، یہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، یہ دنیا کا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر اس کی فلاحی تنظیمیں ہیں اور لوگوں کی صحت کا، کھانے کا، پینے کا، سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس نے ان کی ہر قسم کی سہولیات غریبوں کو دے رکھی ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ بندہ تباہ ہے، برباد ہے، کامیابی نہیں ہے۔ قد افلح المومنون، کامیاب وہی ہوگا جو مومن ہوگا، مومن کے علاوہ کامیاب نہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں بڑا خشوع و خضوع کرتے ہیں، بڑی توجہ رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ظاہری کیفیت اور ان کی باطنی حیثیت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے۔ ظاہر بھی اور باطن بھی اللہ کے ساتھ توجہ والا ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے، جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اب لغویات کیا ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بڑی لغو چیز موبائل ہے اور اس پر گیمیں ہیں۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں۔ لغو فضول کام، بیٹھے ہیں لوڈو کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ وقت پاس کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ بس ویسے ہی شغل میلہ کر رہے ہیں۔ یہ لغویات ہیں، فضول کام ہے۔ مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے وقت کو فضول کاموں میں مصروف نہیں رکھتا۔ کامیاب جنت کے وارث کون ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ زکوٰۃ تو مدینہ طیبہ میں جا کر فرض ہوئی، اور یہ سورت جو ہے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، تو مکہ میں تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی، تو پھر زکوٰۃ کا ذکر کیوں آیا؟ زکوٰۃ کا لفظ نفلی صدقہ و خیرات پر بھی بولا جاتا ہے، تو اس مقام پر وہ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نفلی صدقہ و خیرات۔ صدقے کا لفظ زکوٰۃ پر اور زکوٰۃ کا لفظ صدقے کا بولا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ توبہ میں آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، کہ صدقے فقراء کو دیے جائیں گے، تو وہاں صدقات کا لفظ کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کے لیے، فرضی زکوٰۃ کے لیے۔ اور یہاں والذین هم للزکاة فاعلون، اس آیت میں جو زکوٰۃ کا ذکر ہے یہ فرضی زکوٰۃ نہیں بلکہ نفلی صدقہ و خیرات ہے، کیونکہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو زندگی میں کبھی زکوٰۃ دی نہیں، حالانکہ آپ کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دی،
جو سال بعد دی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے کبھی سامان ایک سال تک جمع کر کے رکھا ہی نہیں، یہ زکوٰۃ دی ہے اور ہمیشہ ہی دی ہے، یعنی نفلی صدقہ و خیرات آپ نے ہمیشہ ہی ادا کیا ہے اور کبھی بھی آپ نے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے یعنی نفلی صدقہ دینے والے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی اپنے نفس پر اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھنے والے۔ الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں یا خامدوں کے ساتھ ملتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنے غلاموں کے ساتھ، غلام لونڈیاں جو ہیں ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے سوا کسی اور جگہ خواہش پوری کرنا چاہے، فأولئک هم العادون، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور جنتی کامیاب وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ امانت اور وعدہ، امانت دو قسم کی ہے، ایک وہ جو کسی نے آپ کو کوئی چیز پکڑائی، پیسہ دیا یا کوئی اور چیز پکڑائی، وہ امانت ہے، اور دوسری امانت کہ آپ کو کوئی عہدہ عطا کیا گیا، آپ کو کوئی مقام عطا کیا گیا اور آپ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، تو آپ امانت میں خیانت کر لیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا نا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، آ گئی۔ انہوں نے کہا جی اس کا ضائع کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جب نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائے تو سمجھو کہ وہ امانت کا ضیاع ہے اور اب قیامت تمہارے سروں پر ہے، یعنی صرف رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق داری کی بنیاد پر عہدے ہیں اور صرف پیسے کی بنیاد پر عہدے ہیں اور پھر اس کا ناجائز استعمال، تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہے، وعدے کا پاس کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے، جن میں یہ 10 صفات ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنتیں مختلف ہیں، جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جنت ہے، اعلیٰ جنت ہے، اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اگر وہ جنت چاہتے ہیں تو آپ 18ویں پارے کے آغاز کی ایک ایک آیت کو پڑھیں اور اپنے اوپر اسے ثابت کریں اور اپنے اوپر اس کا اثر لیں۔ جب آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر لے آئیں گے تو یہ اللہ کا قرآن میں آپ سے وعدہ ہے، اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے مختلف واقعات بیان کیے اور پھر آخرت کے حالات کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے نا تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے زندگی دے دے، دوبارہ دنیا میں واپس لٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو مجھ سے نیک اعمال رہ گئے نا اب میں کرنا چاہتا ہوں۔ موت آئے گی تو اس وقت یہ کہے گا کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے۔ آج اسے کہتے ہیں نماز پڑھ لو، کہتا ٹائم نہیں ہے۔ آج اسے کہتے ہیں یار روزہ رکھ لو، کہتا ہے یار کام بڑا سخت ہے، محنت مزدوری کرنی ہے۔ جب اسے کہتے ہیں قرآن پڑھ لو، کہتا ہے یار تھکیاں، ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جب موت آ جائے گی نا اور ڈرونے فرشتے نظر آئیں گے اور زوردار آوازوں سے جب اس کی روح کو نکالا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لٹا۔ کیا کرنا ہے؟ واپس جا کے ڈیوٹی کرنی ہے،
کھانا پینا ہے، کمانا ہے، کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سونا ہے، آرام کرنا ہے، کیا کرنا ہے تم؟ لعلی اعمل صالحا، سمجھ آ گئی اب مجھے، دیکھ لیا میں نے فرشتوں کو، لگ گیا پتا مجھے زندگی کی حقیقت کا، اب صرف ایک ہی تمنا ہے، کاش تھوڑا سا وقت مل جائے، لعلی اعمل صالحا، کاش کہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت، جو میں نے پہلے چھوڑ دیے مجھ سے رہ گئے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہتے مجھے واپس لوٹا دو، لولا اخرتنا الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ زیادہ مہلت نہیں، الى اجل قریب، چند لمحے، چند منٹ، چند سیکنڈ دے دے، اجل قریب، بس تھوڑا سا وقت، 2 منٹ، کیا کرو گے 2 منٹوں میں؟ کیا کر لو گے تم؟ فَأَصَّدَّقَ، میں اپنی ساری جائیداد رب کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک ہو جاؤں گا۔ اس وقت فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ بھی آگے نہیں، کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں، بڑی عمر دی ہم نے تمہیں، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70، 75، 80، 85 سال دیے، اور ایک ایک دن تیرے پاس نعمت تھا اور تو نے اسے معمولی سمجھا، سمجھانے والے آئے، تو نے ان پر غور ہی نہ کیا اور کہا دیکھی جائے گی، اور آج پہلی مرتبہ ایک فرشتہ دیکھ کر تیری ہوا نکل گئی۔ اب وہ کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس جانے دے، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف تیرے منہ کی بات ہے، بس اپنا تو نے کہہ لیا، بس ٹھیک ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور آگے تو پھر برزخ ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، قیامت تک۔ برزخ، پردہ، آخرت ہے، لیکن آخرت کے 2 حصے، جس طرح دنیا کے 2 حصے ہیں۔ جب بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ غذا لیتا ہے اپنی ماں سے، زندہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر حرکت آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے، اس کے اندر حرکت کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں کچھ دیر کے بعد وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دیر کے بعد وہ قبر سے باہر آ جائے، قبر ماں کا پیٹ، لیکن دنیا ماں کا پیٹ اور باہر، اسی طرح قبر اور اس کے بعد باہر، یہ قیامت ہے، قیامت کے مختلف مراحل ہیں، آخرت ہے، اس کے مراحل ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور میں پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس روز ان کے آپس میں کوئی نسب نہیں ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکے، جتنی پکی رشتہ داری بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ بہن بیٹی ہر ایک کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ فلا انصاب بین، کوئی نسب باقی نہیں، ولا یتساءلون، اور عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ ایک دوسرے سے پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، ہمت نہیں پڑے گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے میزان نیکیوں کے باری ہوئے وہ ہمیشہ کی کامیابی میں، ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی تو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جو ہے جلسا کے رکھ دے گی، وہم فیہا کالحون، اور اس جہنم میں ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو بکرا، اس کا جو سر قربانی کے بعد اگر اسے جلایا جاتا ہے تو اس کا چمڑا اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کے دانت نظر آنے شروع کر، چمڑا اکٹھا، وہم فیہا کالحون، کلح کا معنی یہ ہوتا ہے چمڑے کا سکڑ جانا اور شکل کا بدل جانا۔ اس
دنیا میں اسے کہتے تھے کہ یار اپنی شکل و صورت پیغمبر علیہ السلام جیسی بنا دے، تو کہتا تھا نہیں، میں سونا لگنا ہے۔ پتہ چل جائے گا کتنا سونا لگنا ہے تو نے۔ دنیا کے اندر اپنے چہرے کو روزانہ 10 مرتبہ دیکھ کر ہر وقت اس کی فکر پڑی رہتی تھی کہ میں دنیا کو خوبصورت لگوں، پتہ چل جائے گا جہنم میں کتنی تیری خوبصورتی ہے، لگ جائے گا پتہ تمہیں۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے اور پھر کہو گے کاش ایک موقع مل جائے، آئندہ ایسا نہیں کروں۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہاں ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی جائیں۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، پھر ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی؟ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ اور دیکھی جائے گی قالوا، تو وہ جواب دیں گے ہاں تم سچ کہتے ہو، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، سمجھانے والے تو بہت آئے، بتانے والے بھی بہت آئے، سنا بھی بہت مرتبہ، لیکن ہمارا دماغ اسی جگہ پہ قائم اور ہماری سوئی وہاں اڑی رہی، ہم نے کچھ نہ سمجھا کچھ نہ مانا، ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ایک چانس دے دے، ایک مرتبہ واپس نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ یہ گناہ کیے تو پھر تو ہم ظالم ہوئے نا، پھر تو جو چاہے گا سزا دے دینا، ابھی ایک موقع تو دے دے، ایک مرتبہ تو ہمیں نکال دے۔ جواب آئے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں رہو، خبردار آئندہ مجھ سے کلام کی کوشش نہ کرنا، مجھ سے بات نہیں کرنی۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے بندوں کا ایک نیک گروہ ایسا بھی تھا جو ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اے رب ہمیں معاف فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا۔ وہ میرے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، ڈر جاتے تھے، کانپتے تھے، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم ان کا مذاق اتنا ڈرن دی بھی کی ضرورت ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، اتنا بھی رون دی کی ضرورت ہے، اتنی بھی معافیاں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی لمبی لمبی دعاؤں کی کیا ضرورت، تم ان کو مذاق کرتے تھے، مذاق۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کو مذاق کیا، حتی انسوکم ذکری، تم ان کے مذاق میں لگے رہے اور میری یاد سے بھول گئے۔ وکنتم منہم تضحکون، تم ان کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ آج جنت دے دی، انہم ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں۔ لیکن تم بتاؤ، جس دنیا میں تم نے موج مستی کی، مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر رہ کر آئے ہو؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ قالوا، ان کو لگے گا کیا، لبثنا یوما او بعد یوم، یا رب ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس دنیا میں رہ کر آئے۔ جس دنیا میں تم موجیں کرتے ہو نا، من مانیاں اور مرضیاں کرتے ہو نا، اور نہیں اثر ہوتا تم پہ قرآن کا، نہیں اثر ہوتا حدیث کا، بس تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی موجیں مستیاں لگی ہیں، اس وقت روز قیامت جا کر ایسے لگے گا لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ساری زندگی ہمارے ایسی گزری جیسے ایک دن تھا یا دن کا کچھ حصہ تھا۔ فاسأل العادین، اے اللہ جو شمار کرتے پوچھ لے، اتنا ہی ہے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، ارے تم نے دن بتا کر یا آدھا دن کہہ کر بھی بہت زیادہ بتا دیا، قیامت کے مقابلے میں تو تم ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہے، تم تو اس سے بھی تھوڑا رہے ہو۔ قیامت، آخرت، ہمیشہ کی زندگی، ہزاروں سال، لاکھوں سال کی زندگی، لاکھوں سال ہو، اربوں سال ہو، ان کے مقابلے میں تیرے 60 سال کتنے ہوں گے؟ ایک دن بھی نہیں بنے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ حقیقت سمجھ لو کہ تم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ سارا فضول پیدا کیا ہے؟
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ سمجھا واپس نہیں آنا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، حقیقی بادشاہ سب سے بلند ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا جس کی کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، تو اس کا حساب اس کو رب کے پاس جا کر دینا پڑے گا۔ بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ سے یہ مانگیں، اے میرے رب تو رحم فرما اور مجھے معاف فرما، تو ارحم الراحمین ہے، تجھ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔